دوستو اگر آپ لوگ مسلم اتہاس کی کتابوں کو پڑھو گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جب مسلمانوں نے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں مکہ شہر کو فتح کیا تھا تو مکہ کے اندر موجود سب سے پوتر یعنی مقدس جگہ کہ جس کو کعبے کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے اندر بہت ساری تصویریں اور بہت سارے بت موجود ہوا کرتے تھے۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے کعبے کے اندر موجود ساری تصویروں کو باہر نکالا، جن تصویروں میں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی موجود ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد کعبے کے اندر جتنے بھی چھوٹے بڑے اور ہر طرح کے بت موجود تھے ان کو حضرت علی کے ساتھ مل کر توڑنا شروع کیا۔ اتہاسک کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کے اندر رکھے ہوئے چھوٹے بڑے بتوں کو توڑتے جاتے تھے، ویسے ویسے قرآن کی اس آیت کو پڑھتے جاتے تھے، یعنی کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹ جانا تھا۔ فی الحال دوستو کچھ وقت کے اندر ہی نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے ساتھ مل کر کعبے کے اندر سے موجود اس طرح کی تمام چیزوں کو پوری طرح سے ختم کر دیا اور پھر صفا اور مروہ کی طرف رخ کیا۔ اس دور میں صفا اور مروہ کی جگہ پر بھی دو مشہور بت رکھے ہوا کرتے تھے، جن میں سے ایک کو اساف اور دوسرے کو نائلہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مکہ کے دوسرے بتوں کی طرح ہی ان بتوں کو بھی پوری طرح سے ختم کر دیا گیا، مگر دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ اساف اور نائلہ نام کے یہ دونوں بت کوئی عام بت نہیں تھے، بلکہ یہ تو مکہ شہر میں موجود باقی سبھی چھوٹے بڑے بتوں سے، بلکہ یہ کہیے کہ پورے کے پورے عرب علاقے میں موجود سبھی بتوں سے پوری طرح سے الگ تھے۔ الگ اس لیے تھے کہ کیونکہ جہاں ایک طرف باقی سبھی بتوں کو پتھر یا اس جیسے کسی مٹیریل کے ذریعے سے تیار کیا جاتا تھا اور انسان دوارا ہی بنایا جاتا تھا، تو وہیں دوسری طرف یہ نہ تو کسی پتھر کے تھے اور نہ ہی کسی دوسرے مٹیریل کے تھے، اور نہ ہی ان کو انسانوں نے بنایا تھا، بلکہ یہ تو خود ہی انسان تھے۔ ان میں سے اساف ایک مرد ہوا کرتا تھا جبکہ نائلہ ایک عورت ہوا کرتی تھی۔ مگر آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر بت انسان کیسے ہو سکتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کسی دور میں انسان ہوا کرتے تھے، مگر ایک خطرناک عذاب کی وجہ سے یہ لوگ پتھر کی شکل میں بدل گئے تھے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گئے تھے۔ اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ پتھر کیوں بنے تھے، کیسے بنے تھے اور کب بنے تھے؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں اساف اور نائلہ سے جڑے پورے اتہاسک بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈز، جب مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ مکہ کی طرف جاؤ، تو وہ اپنی بیوی یعنی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی طرف آئے۔ یہ وہ دور ہوا کرتا تھا کہ جب اس علاقے میں نہ تو کوئی آبادی تھی، نہ بلڈنگ تھی، نہ گھر تھے، نہ ہی لوگ رہا کرتے تھے اور نہ ہی پانی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو یہیں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسری بار آئے تب بھی یہاں پر نہیں رکے، مگر جب تیسری بار آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لگایا اور یہاں پر اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہی بیت اللہ ہے کہ جس کو آج کے دور میں کعبے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج تک یہ مسلم دھرم کے لیے ایک قبلے کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی پوری دنیا کے مسلمان اب وہ چاہیں دنیا کے کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں، اسی گھر کی طرف یا پھر یہ کہیے کہ اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اسی گھر کو ہی اسلام دھرم کی سب سے پوتر یعنی مقدس جگہ بھی مانا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، مال و دولت میں حیثیت رکھنے والے ہر مسلمان کے اوپر زندگی میں ایک بار حج کرنا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے، اب وہ چاہیں دنیا کے کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، اور یہ شاید اس لیے بھی ہے تاکہ دنیا کا ہر انسان کعبے کی حیثیت، کعبے کے مقام اور اس کے مرتبے سے اویئر ہو سکے، یعنی جان سکے کہ اس کا بے مثال مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ان تمام چیزوں سے بھی دوری بنا کر رکھے کہ جو چیزیں کسی بھی طرح سے جانے انجانے میں بھی کعبے کو ڈس رسپیکٹ کرتی ہوں، کیونکہ دوستو اگر آپ لوگ اتہاس پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ابھی تک اتہاس میں جتنے بھی لوگوں نے کعبے کے ساتھ کچھ برا کیا ہے یا پھر برا کرنے کی کوشش کی ہے، تو قدرت کے نہ نظر آنے والے ہاتھوں نے ان لوگوں کو پوری طرح سے مروڑ کر رکھ دیا اور اس طرح سے شکنجے میں کسا کہ وہ پوری دنیا کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ ابرہہ نام کا یمن کا وہ بادشاہ کہ جو اپنی ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج لے کر نکلا تھا اور کعبے کو گرانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کے ساتھ کیا حال کیا گیا تھا یہ بات تو آپ میں سے کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگ ابھی بھی ابرہہ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو وہ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں کمنٹس باکس میں بھی اس کے لنک کو پن کر دوں گا۔
آپ لوگ جان سکتے ہیں کہ آخر ابرہہ کے ساتھ کیا حال کیا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں دوستو، ابرہہ کے علاوہ بھی اتہاسک کتابوں میں ایسی بہت ساری کہانیاں بھری پڑی ہیں کہ جو یہ دکھاتی ہیں کہ کعبے کے ساتھ برا سلوک کرنا تو دور، بلکہ ایسا ارادہ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بھی کیا حال کیا گیا ہے۔ اور ان میں سے بھی جو سب سے خطرناک اور ہلا دینے والی کہانی ہے وہ دراصل اساف اور نائلہ نام کے انہی دونوں بتوں کی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اساف دراصل زمانہ جاہلیت میں قبیلہ بنی جرہم کا ایک آدمی ہوا کرتا تھا جس کا پورا نام اساف بنت یالا تھا۔ دوسری طرف نائلہ کہ جو ایک عورت ہوا کرتی تھی وہ بھی جرہم قبیلے سے ہی تھی اور اس کا پورا نام اتہاسکار نائلہ بنت زید بتاتے ہیں۔ جرہم ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جو مکہ کے باقی قبیلوں سے سب سے پہلے آ کر یہاں پر آباد ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ مکہ کے مین جگہ پر یعنی کعبے کے آس پاس ہی رہا کرتے تھے، مگر بعد میں ہار کی وجہ سے ان لوگوں کو وہاں سے جانا پڑا اور یہ پورا کا پورا قبیلہ یمن میں جا کر آباد ہو گیا۔ لہٰذا اب اساف اور نائلہ بھی اپنے قبیلے کے ساتھ ہی یمن کے علاقے میں رہا کرتے تھے۔ ان دونوں کے بیچ کسی طرح سے ناجائز رشتے قائم ہو گئے تھے اور یہ وقت وقت پر آپس میں ملتے رہتے تھے، مگر پھر جب ایک بار اچانک سے ان کے قبیلے کا ایک بڑا قافلہ حج کے ارادے سے مکہ شہر میں آیا تو اس قافلے کے ساتھ یہ دونوں لوگ بھی مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے بعد اسی دور میں ہی اچانک سے ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان دونوں نے اپنے آپ کو کعبے کے اندر اکیلا پایا۔ ایسا دیکھتے ہی ان لوگوں کے اوپر شیطان سوار ہوا اور انہوں نے فوراً غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، لہٰذا فوراً ان لوگوں کے اوپر خدا کا عذاب نازل ہوا اور یہ لوگ وہیں پر پتھر بن گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہی جب دوسرے لوگ کعبے کے اندر داخل ہوئے اور ان لوگوں کو اس حال میں دیکھا تو فوراً سمجھ گئے اور ان کے بتوں کو اٹھا کر کعبے کے اندر سے باہر رکھ دیا تاکہ آنے جانے والے لوگ ان کو دیکھیں اور ان کے دردناک انجام سے عبرت حاصل کریں۔ مگر دوستو اس عمل کا نتیجہ تو کچھ اور ہی نکلا۔ کچھ وقت کے بعد ہی جہاں ایک طرف لوگوں نے اساف کے بت کو صفا کی جگہ پر رکھ دیا تو وہیں دوسری طرف نائلہ کے بت کو مروہ پر رکھ دیا اور یہ ڈیسیژن لیا گیا کہ اب سے جو بھی صفا اور مروہ کا چکر لگائے گا وہ ان دونوں کے اوپر ایک ایک جوتا مارے گا۔ دوستو یہ رسم ایک دو نسلوں تک تو چلتی رہی، مگر پھر لوگوں نے ان کو جوتا مارنے کی بجائے تھپڑ سے ہی کام چلانا شروع کر دیا، یعنی لوگ جوتے کی بجائے اب صرف تھپڑ ہی مارا کرتے تھے۔ وقت گزرا اور وقت کے ساتھ ہی یہ تھپڑ بھی ختم ہو گیا، یعنی اب تو لوگ صرف اور صرف ان کو ہاتھ لگانے سے ہی کام چلا لیا کرتے تھے۔ اور پھر دھیرے دھیرے ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ جب لوگ ان سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان سے محبت ہی کرنے لگے تھے اور پھر ان کی پوجا بھی شروع کر دی گئی تھی، یہاں تک کہ جب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اس دور تک یہ دونوں بت حد سے زیادہ شہرت حاصل کر چکے تھے۔ ان دونوں کو عرب کے سب سے مشہور اور بڑے بتوں میں گنا جاتا تھا۔ لوگ ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کے لیے جانوروں کی قربانیاں پیش کیا کرتے تھے۔ فی الحال پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد اور مکہ کو فتح کرنے کے بعد کیا ہوا وہ سب کچھ میں آپ لوگوں کو شروع میں ہی بتا چکا ہوں، یعنی عرب کے دوسرے بتوں کی طرح ان دونوں بتوں کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا تھا۔ مگر دوستو جب ان دونوں بتوں کو ختم کیا گیا تھا تو اس دور کے مسلمان ایک چیز کو لے کر بہت زیادہ کنفیوز ہو گئے تھے، اور وہ کنفیوژن یہ تھی کہ جس طرح سے ان دونوں بتوں کے سامنے جھکنا شرک تھا اور غلط تھا، کیا ویسے ہی صفا اور مروہ کے چکر لگانا بھی ایک غلط کام ہے، کیونکہ یہ بھی تو پہلے سے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ لہٰذا اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی جس میں کلیئرلی یہ بتایا گیا کہ صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے وہ دراصل کوئی گناہ نہیں کرتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بھی جب بھی کوئی مسلمان حج کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صفا اور مروہ کا 7 بار طواف ضرور کرتا ہے، کیونکہ یہ حج کی سب سے ضروری چیزوں میں سے ایک چیز مانی جاتی ہے۔ فی الحال اگر بات کریں ہسٹوریکل ایویڈنسز کی تو آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو اتہاسک واقعہ مینشن کیا ہے یہ دراصل دوستو تاریخ ابن کثیر، سیرت ابن ہشام اور سیرت النبی جیسی بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔